بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیروں کے بل زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا اور قبض بھی نہیں ہوتی۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر لیول بہتر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیٹ کی اور قبض کی بیماری سے بھی نجات دینے میں بہت ہی مددگار ہے۔ دبلے پتلے لوگوں کو کیلے زیادہ کھانا چاہیے کیونکہ اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ روزانہ انگور کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگا دینے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کچے چاول کبھی بھی نہیں کھانے چاہیے، اس سے گردوں میں پتھری بن سکتی ہے۔ رات کو لکڑی کے برتن میں پانی بھر کے رکھ دے اور صبح اسے پی لے، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیتی ہے، ان کے چہرے پر جھریاں کبھی بھی نہیں آتی اور ان کی جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ کھانے پینے کے کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو جائے تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالے، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ ہلدی جسم کے اندرونی تھکاوٹ، زخموں اور پیٹ کی انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہلدی کو دودھ میں یا شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ کیرا کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور پیشاب کے امراض دور ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی بالائی میں زعفران ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ چند ہی دنوں میں گلابی ہو جاتے ہیں۔ لونگ کو پانی میں ابال کر کلیا کرنے سے دانتوں اور مسوڑوں کا انفیکشن دور ہوتا ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو ٹھنڈا دودھ بالکل بھی نہیں پینا چاہیے، بلکہ نیم گرم دودھ شہد کے ساتھ پینا چاہیے۔ لہسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ اسپیول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر گھر میں نیم یا لیمو کا پودا موجود ہو تو بہت سے بیماریاں گھر میں نہیں آتی، مچھر اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، برس وغیرہ۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھا لینے سے سانس کی نالی ہمیشہ صاف رہتی ہے۔ اگر کوئی بچہ کنکر یا پتھر یا کوئی سخت چیز نگل لے تو اسپیول کا چھلکا پانی میں ڈال کر متاثرہ بچے کو پلائے، اس سے یہ نکل جائے گی۔ جسم کی ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین ایک چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کرے تو اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ سالن میں نمک کم کھانا چاہیے، اس سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور اس سے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لیا جائے تو سارا دن جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی زیادہ نہیں لگتی۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہو تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے، تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلی کو مت پھینکے، بلکہ کچھ گٹلی اچار کے ساتھ ہی ڈال دے،
پیٹ درد میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ روزانہ ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کا لیول متوازن ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں چمک نہ ہو اور دھندلا پن ہو تو انہیں روزانہ کچھ دانے کشمش کھانے چاہیے، اس سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ امرود کی نرم اور نازک پتیاں چبانے سے منہ کے چالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی ضرور پینی چاہیے، اس سے نیا خون پیدا ہوتا ہے اور جسم کا ٹمپریچر متوازن رہتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہو تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل لگانا چاہیے، چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ جیولری باکس میں اگر ایک چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جیولری کبھی بھی کالی نہیں ہوتی۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا کھانا بہت نقصان دہ ہے، اور جن لوگوں کی طبیعت میں رطوبت زیادہ ہو ان لوگوں کی جسم میں کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کرے اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کرے۔ صبح اٹھ کر کسی اچھے صابن سے دھو لے، چہرے کی سیاہ رنگ میں بھی نکھار آ جائے گا۔ جن عورتوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف روز پانی سے ہی اپنے چہرے کو دھو لینا چاہیے، اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائز ملے گا، پی ایچ لیول بیلنس رہے گا اور ان کی سکن بہت خوبصورت رہے گی۔ اگر کپڑوں پر چائے گر جائے تو اس کے اوپر فوراً نمک لگا دے اور کچھ دیر کے بعد اسے ٹھنڈے پانی سے کسی بھی صابن یا سرف کے ساتھ اچھی طرح سے دھو لے، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کپڑوں پر خون کے پرانے داغ ہو تو اسے صاف کرنے کے لیے داغ کے اوپر لیموں کو نمک کے ساتھ مکس کر کے داغ کے اوپر رکھ لے، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھ لیا کرے، کیونکہ ہری مرچی کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لے، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ چینے کے برتنوں پر اگر داغ دھبے پڑ جائے تو انہیں صاف کرنے کے لیے چائے کی بچی ہوئی پتی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا کر رگڑ لیں، چینی کے برتنوں سے داغ دھبے دور ہو جائے گی۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیا جائے تو چینی میں چیونٹیاں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد اگر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے ارد گرد موجود سیاہ حلقے چند دنوں میں دور ہونا شروع ہو جائے گے۔ بادام، کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو فوراً طاقت ملتی ہے۔ ڈینگ کی بخار سے جلدی آرام حاصل کرنے کے لیے پیپتے کے پتے کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر پیس کر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نہار منہ ہلدی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عقل مندی اور باریک بینی انسان میں مایوسی کے بعد آتی ہے۔ عام بنسپتی گھی کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال کھانے میں استعمال کرنے سے خون کی روانی نارمل رہتی ہے۔ کثرت سے چنگم چبانے سے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ مزید اس قسم کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔